لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بھئی آپ آئیں، آپ اپنی عددی برتری دکھائیں، آپ آ کے، اور الیکشن میں ہمیشہ ایک نے جیتنا ہوتا ہے، ایک نے ہارنا ہوتا ہے۔ ہم سے بلوچستان کی حکومت لی گئی، ہم سے سینٹ کا الیکشن لیا گیا، ہم نے ایک کمپٹیشن کیا اور اس کے اندر ہمیں پتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ان ریزلٹس کو تسلیم کیا، کیونکہ ہم ہمیشہ اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن کل جو پنجاب اسمبلی کے اندر کیا گیا، جمہوریت کے لیے بدترین دھبا ہے۔ میں صرف یہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ کل پرویز الہی صاحب کا، پی ٹی آئی کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں۔ یہ اس طرح کے پیرے تسمہ پا ہیں جو اقتدار کو چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو ہر قیمت پر اقتدار چاہیے، انہیں پاکستان کی پرواہ نہیں ہے، انہیں پاکستان کی خوشحالی سے مطلب نہیں ہے۔ آج پاکستان کے اندر چیلنجز ہیں، آج غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، آج ملٹی بلین ڈالرز کے سکینڈلز ہیں۔ آج وہ جو ابراج گروپ کا نقوی صاحب پکڑا گیا، ابھی اس کی سٹیٹمنٹس آنی ہے جس میں عمران خان کو امریکہ جو ہے وہ بلائے گا، ایکسٹراڈائٹ کرا کے اس کے اوپر مقدمے بنیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہم پر الزامات لگائے گئے، ہمارے پاس پوری ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، ہم آپ کو یہ دکھائیں گے بھی، آپ سے شیئر بھی کریں گے۔ پولیس کو اسپیکر صاحب نے اس لیے اسمبلی میں بلایا کیونکہ جب وہ پہلی دفعہ آئے تو ان پر حملہ ہوا، ان کو زد و کوب کیا گیا، اور ہائی کورٹ نے اسپیسیفک آرڈر دیے تھے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ اس انتخاب کو ہر حال میں کرانا ہے، اور اس میں یہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کی مدد کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلی دفعہ آئے وہ صرف اسمبلی کے سٹاف کے ساتھ آئے، اور جو سلوک ان کے ساتھ ہوا اور اس پر پرچہ کٹا، اور اس کے بعد پھر جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اندر اسپیکر کے آرڈر پر آنا پڑا، اور اس کے ساتھ جو سلوک ان کے گنڈوں نے کیا، ایم پی ایز، خواتین ایم پی ایز، ان کا تو ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ پرویز الہی اپنے ذاتی گنڈے لے کر آیا ہوا تھا، اسمبلی کے فلور آج تک اس طرح پامال نہیں ہوا، میں نے اپنی زندگی میں، اور جو میں نے پہلے پڑھا، آج تک اس طرح نہیں دیکھا کہ اسمبلی پر گنڈوں کی مدد سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اس معاملے کو آخری حد تک لے کے جائیں گے، اور جو کل چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ان پر حملہ کیا ہے، میرا خیال ہے جس طرح کی دوائی عمران خان کھاتے ہیں جن سے ان کو حوریں نظر آتی تھی، کوئی پرویز الہی صاحب بھی دوائی کھا کر آئے ہوئے تھے جن سے ان کو میں نظر آ رہا تھا حملہ کرتے ہوئے۔ اور یہ کیسا حملہ تھا اور یہ کیسا بازو ٹوٹا تھا کہ جو 2 منٹ میں جڑ بھی گیا، تو یہ جھوٹ سارا سامنے آئے گا۔ ہم نے یہ وہاں پر اسمبلی میں کل کمیٹی بھی بن چکی ہے، وہ کمیٹی اس کی تہہ تک پہنچے گی اور تمام لوگوں کا احتساب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں عطا تارڑ صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی دکھاتے ہیں کل جو پنجاب اسمبلی میں واقعات ہوئے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دن تھا۔ پوری دنیا میں جو پاکستان کا امیج گیا ہے، ہمیں اس پر افسوس بھی ہے، ہمیں اس پر دکھ بھی ہے۔ میں پرویز الہی صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب بس کر دیں۔ پچھلے 15 دنوں سے یہ صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے ہے، الیکشن شیڈول جاری ہو جانے کے باوجود، کاغذات کی جانچ پڑتال کے باوجود، الیکشن کے دن کا تعین ہو جانے کے باوجود، کیونکہ ان کے نمبر پورے نہیں تھے، اس الیکشن کو بار بار تاخیر کا شکار کیا گیا ہے۔ میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام پچھلے 3.5 پونے 4 سال بہت کرب سے گزری ہے، بہت مشکلات سے گزری ہے۔
انہوں نے بہت دکھ درد تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہم بطور سیاسی رہنما ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور کل جو ہوا ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں, سب کے سامنے ہیں کہ گیلریز کے اندر وردیوں والے بندے, جن کو پرائیویٹ لوگوں کو وردیاں پہنائی گئی تھی, گجرات سے اپنے ذاتی گارڈز اور اپنی ذاتی فورس کے لوگ بلائے گئے تھے. ان کو چودھری پرویز الہی صاحب نے خود کھڑے ہو کر اپنی نگرانی میں ہاؤس کے اندر چھلانگ لگا کر اپوزیشن بینچز پر حملہ کرنے کی ہدایات جاری کی. ہم صبح سے پرامن تھے, پرامن رہے. جب ڈپٹی اسپیکر کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور اس پر حملہ کیا گیا, اس کو نہ بچاتے تو جو تیش میں آئے ہوئے یہ 8-10 لوگ تھے, 4 کا تعلق راولپنڈی سے ہے, ایک لاہور میں ہی رہتے ہیں, ندیم بارہ صاحب ان کا نام ہے. تو یہ جس طریقے سے یہ پرتشدد کارروائیاں کی گئیں, بہیمانہ تشدد کیا گیا ڈپٹی اسپیکر پر, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ ہوا ہے. 1956 میں جب ڈپٹی اسپیکر مشرقی پاکستان کو قتل کر دیا گیا تھا, اور وہ بھی ایسے ہی حالات تھے جن میں وہ واقعہ پیش آیا. میں خدا را ہم پاکستانی عوام کے لیے کیا میسج چھوڑ رہے ہیں؟ ہم دنیا بھر میں اپنا کیا امیج لے کے جا رہے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں؟ جب باہر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک صوبے کی پارلیمنٹ میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, وہ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ دیکھیے, ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے, مگر خدا را جھوٹ, فریب اور مکر سے, اور جس طریقے سے کل آپ نے الیکشن کو روکنے کی کوشش کی, اور میرے یہ ذاتی علم ہے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن 2 دن آگے کرا دیں. دیکھیے, ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں, آپ ہائی کورٹ گئے, چیف جسٹس کا فیصلہ آ گیا, آپ چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف ڈویژنل بینچ میں گئے, اس ڈویژنل بینچ کا بھی فیصلہ آ گیا, آپ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے جب کھڑے ہو کے اپنی ذاتی نگرانی میں لوگوں کو گیلری سے چھلانگے لگانے کا کہا, وہ فوٹیجز موجود ہیں, وہ کون لوگ تھے؟ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, وہ گجرات سے لائے گئے ان کے ذاتی فورس کے لوگ تھے. فلور آف دا ہاؤس ان کو داخل کرایا گیا کہ جا کے اپوزیشن بینچز پہ حملہ کر دو. ہماری یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے پرامن رہنا. پورا دن ہم گھر سے طے کر کے آئے تھے, ہم نے اپنی میٹنگ میں یہ بات کی, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم کسی صورت جھگڑا نہیں چاہتے. جب ڈپٹی اسپیکر پہ حملہ ہوا, ہم کیا اس میں شریک ہوئے؟ ہم چاہتے تو کیا ہم سامنے نہیں آ سکتے تھے؟ ہم نے تحمل مزاجی سے, بردباری سے اور بالکل پیشنس کے ساتھ بیٹھ کے وہ حملہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم حصہ نہیں بنے کہ کوئی جھگڑا نہ ہو, الیکشن ہم جیتے ہوئے ہیں, ہم کسی کو موقع نہ دیں. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جا رہی ہے. رانا مشہود نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ جمہوریت پر دھبا تھا. عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم آخری حد تک لے کر جائیں گے.